عبدالحفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عبدالحفیظ شیخ سے حلف لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل سلطان اور مشیر عبدالرزاق داؤد کو بھی وفاقی وزیر بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں ترسیلات زر میں 2.4% اضافہ ہوا۔ نومبر 2019 کے مقابلے نومبر 2020 میں ترسیلات زر میں 28.4% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا مسلسل 6 ماہ سے بڑھتے ہوئے ترسیلات زر اب $2 ارب سے زائد ہو چکے ہیں۔ نومبر میں ہونے والا ترسیلات زر میں اضافہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات $2.34 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر تباہی مچانے لگی۔ وبا نے ایک دن میں مزید 50 افراد کی جان لے لی۔ اموات کی تعداد 8,653 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں 3,047 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد 44,582 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اعجاز علی شاہ اور نامزد چیئرمین FPSC معروف افضل کورونا سے انتقال کر گئے۔ حکومت مخالف تحریک میں پیپلز پارٹی کا بڑا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اپنے اراکین کو استعفے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ جمع کرانے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کے تمام اراکین سندھ اسمبلی کو اسپیکر کے نام تحریری استعفے لکھنے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سمیت تمام اراکین اپنے استعفے 14 دسمبر تک بلاول ہاؤس میں جمع کرائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج لاہور میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو مریم نواز سے ان کی دادی شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ دونوں رہنما 13 دسمبر کے جلسے سمیت سیاسی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو اور سینٹرل ورکنگ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو طلب۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں اجلاس میں PDM کے 8 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ PDM کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ افراتفری کی سیاست کی علمبردار PDM کی منزل صرف NRO ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہا اپوزیشن کا عوام کی زندگیوں پر سیاست کرنا المیہ ہے۔ جلسوں کے ذریعے کرونا پھیلانے والے عناصر عوام سے مخلص نہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق خوان کی ٹویٹ، کہا ڈنڈا بردار جتھے بدحواس PDM کی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور اس کے چیلے معصوم عوام کو ڈنڈے تھما کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ سزا یافتہ مجرم کے کہنے پر استعفے اسپیکر کی بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرنا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا اپوزیشن عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بجائے استعفے اسپیکر کو دیں۔ ڈرامے بازیوں سے کام نہیں چلے گا۔ نئے پاکستان میں کرپشن کے ناصوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، مذاکرات کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے۔ LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان کا LOC کے تتہ پانی سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ پر شدید احتجاج۔ گزشتہ روز بھارتی فائرنگ سے 55 سالہ خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید پر گرلز گائیڈ کی زمین خالی کرا کے اسپتال میں شامل کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے گرلز گائیڈ کے زیر استعمال زمین کو واپس لینے سے روکا تھا۔
सिंध हाई कोर्ट में प्रोफेसर्स और असातिज़ा को टाइम स्केल और तरक्कियाँ ना देने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी कॉलेजेस और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 18 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मोहलत देना चाहते हैं मगर हुकूमती इदारों का रवैया दुरुस्त नहीं। हमारा सादा सा हुक्म आपके हुकाम को समझ नहीं आता। लगता है सिंध हुकूमत के इदारों का काम करने का दिल नहीं। शो कॉज करके सब पर तौहीन अदालत का चार्ज फ्रेम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी ने सिंध हुकूमत के मुकर्रर किए गए अफसरान को चार्ज लेने से रोक दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को खत लिखा, केएमसी में सिंध हुकूमत के तैनात करदा अफसरान काम ही नहीं कर पा रहे। चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियात के अहकामात पर केएमसी में अमल नहीं किया जा रहा। ग्रेड 19 के अफसर को चार्ज लेने से रोकने के लिए जिस्मानी तशद्दुद का भी इंकशाफ। केएमसी में गैर कानूनी तरक्की और भर्ती में मुलव्वस अफसरान को चार्ज दे दिए गए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की आलमी साजिश बेनकाब कर दी। 116 ममालिक में 750 जाली मीडिया इदारों, फेक न्यूज़ वेबसाइट्स और NGOs के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। नेटवर्क अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन दफातर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करवाता है। एहतजाज की खबरें जाली मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैलाई जाती हैं। हिंदुस्तानी नेटवर्क 15 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को झांसा देता रहा। भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ANI भी नेटवर्क की आलाकार। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरें उछालने में सबसे आगे। गुमराह कुन खबरों का भारतीय नेटवर्क बेनकाब हो गया। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, दुनिया भारत की तख़रीबी सरगर्मियों का नोटिस ले। भारतीय हुकूमत की बदमाशियों से आलमी निज़ाम को ख़तरा है। भारत जाली खबरों के नेटवर्क से इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी का डोज़ियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब्दुल हफीज शेख से हल्फ लिया। आपको ये बताएं कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब्दुल हफीज शेख से हल्फ लिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुशीरों की काबीना कमेटियों में शमूलियत से मुताल्लिक फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी को वफाकी वजीर बनाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत के ज़राए ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी आइनी बहरान से बचने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 91 की शिक 6 के तहत खुसूसी इख्तियार का इस्तेमाल करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इस आइनी आर्टिकल के तहत किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वजीर मुकर्रर कर सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि सेनेट इलेक्शन 2021 तक मुशीरों को वफाकी वजीर बनाया जाएगा और इसी दौरान अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को मार्च 2021 में सेनेटर बनाए जाने का इम्कान है। नवंबर में होने वाला तरसीलाते ज़र में इजाफा पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है और लिखा है कि मुसलसल 6 माह से बढ़ते हुए तरसीलाते ज़र अब $2 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुसलसल 6 माह से बढ़ते हुए तरसीलाते ज़र $2 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 2.4% इजाफा हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 50 अमवात हो गए, जबकि 3047 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में फ़ाल कोरोना केसों की तादाद 44,582 है। गुज़श्ता 24 घंटों में 42,596 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4,32,327 हो गई है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 8,653 हो गई। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 3,79,092 है।
کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 سینئر ڈاکٹرز کا کورونا کے باعث انتقال۔ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی نے تصدیق کر دی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 سینئر ڈاکٹرز کورونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں، نمائندہ ایکسپریس نیوز ریجا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریجا فاطمہ، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، کورونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی نے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات کورونا میں مبتلا تھے۔ جناح اسپتال سے ریٹائرڈ چیف اینستھیزسٹ تھے وہ ڈاکٹر طاہر امین چودھری، جو گزشتہ روز انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نے بھی ایک سینئر ڈاکٹر کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق ڈی جی ہیلتھ اور ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر عبدالستار کورائی، جو چند روز سے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر زیر علاج تھے اور جو ہے ان کی حالت تشویشناک تھی، جو گزشتہ روز جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ جبکہ ٹھیک ہے، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بہت شکریہ ریجا فاطمہ۔ آگے بڑھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی کو 14 دسمبر تک استعفے جمع کرانے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کا اراکین کو استعفے بلاول ہاؤس میں جمع کرانے کا حکم۔ پارٹی کے ممبران سندھ اسمبلی کو اسپیکر کے نام تحریری استعفے لکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی استعفیٰ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی کو 14 دسمبر تک استعفے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کا اراکین کو استعفے بلاول ہاؤس میں جمع کرانے کا حکم سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی استعفیٰ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ فردوس عاشق اعوان، شہباز گل اور فواد چودھری نے بھی پی ڈی ایم پر تنقید کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے، کرونا وبا میں اپوزیشن رہنماؤں نے ثابت کر دیا کہ ان کے سینے میں دل نہیں۔ عوام کی زندگی سے کھیل کر سیاست کرنا المیہ ہے۔ عثمان بزدار نے کہا، افراتفری کی سیاست کی علم بردار پی ڈی ایم کی منزل صرف این آر او ہے جو نہیں ملے گا۔ فردوس عاشق اعوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، راج کماری اور اس کے چیلے معصوم عوام کو ڈنڈے تھما کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے بھی اپنے ٹویٹ میں اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا، استعفے اسپیکر کی بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرنا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا، کرونا وبا کے دوران عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست ملتوی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن میں موجود سب کے لیے قابل احترام شخصیات مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مرکزی فیصلہ ساز کمیٹیوں کا مشترکہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو، سی ای سی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ نون لیگ کی سی ای سی اور سی ڈبلیو سی کا مشترکہ اجلاس دوپہر 2 بجے لاہور میں پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کے 8 دسمبر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ووٹ چور حکومت کو اقتدار سے نکال باہر کرنے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ آٹا چینی ووٹ چور حکومت سے عوام کی نجات کے فیصلہ کن مرحلے میں فیصلہ کن فیصلے ہوں گے۔ وزیر کالونیز اور جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے، پی ڈی ایم کے استعفوں کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے، بیگم صفدر اعوان کے دعوے کے مطابق پی ڈی ایم آر یا پار تو نہ ہوا، لاچار ہو گیا۔ بیگم صفدر اعوان استعفوں کی ڈفلی اور بلاول زرداری استعفوں سے انکار کی بانسری بجا رہے ہیں۔ شین لیگ اس کھیل میں بلاول زرداری کی بانسری سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر سیاسی رسوائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی، جس میں پی ڈی ایم کی کرونا وبا میں سیاست کو ہر صورت ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں امن و امان کا قیام یقینی بنانے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ بھی کیا گیا۔